الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ محترم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ کے سامنے ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ رب العزت پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی، ہم اپنی زبان میں کہہ لیں سکھ چین کی زندگی، اس کے لیے اللہ نے شرط قرار دیا ہے اعمال صالحہ کا، نیک عمل کرنے کا۔ انسان تو سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھے سے گزرے، ہماری زندگی چین سے گزرے، ہماری زندگی سکھ سے گزرے، مگر جس چیز کی وجہ سے سکھ چین نصیب ہوتا، ہماری زندگی آرام سے گزرتی، وہ شرط ہم نے چھوڑ دیا۔ دنیا میں بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں عزت سبھی چاہتے ہیں، بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم آ جائیں تو لوگ کرسی چھوڑ دیں، لوگ مجھ سے سلام کریں، میرا ادب کریں۔ اسی کو بڑوں نے کہا ہے کہ عزت تو سب چاہتے ہیں مگر واپس کرنا بھول جاتے ہیں۔ سب چاہتے ہیں میری عزت ہو مگر ہم کسی کو عزت دے نہیں رہے ہیں۔ تو نیک اچھی زندگی، چین کی زندگی، آرام کی زندگی ہر انسان چاہتا ہے، چاہنا چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، مگر جو سکھ چین کی زندگی دے گا، جہاں سے چین ملے گا، آرام ملے گا، اگر اس کے تحت زندگی گزاری جائے، اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو مرد یا عورت اچھا کام کرے گا، عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، وہو مؤمن، ایمان بھی شرط ہے اچھے کے لیے، گرچہ کافر بھی اچھا کام کرتے ہیں، کسی غریب کا علاج کرا دیا، کسی سائل کو بھیک دے دیا، کسی کی شادی میں دے دیا، کہیں چاپا کل کروا دیا، فائدہ اسے بھی ہوگا مگر دنیا ہی میں۔ اللہ نے نیک عمل کے ساتھ شرط لگایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو نیک عمل کرے گا، اچھا کام کرے گا ایمان کے ساتھ، اب اللہ تعالیٰ اس کا پھل کیا دیں گے؟ جو ہم چاہتے ہیں بغیر نیک عمل کے، بغیر ایمان کے ہم چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ اچھا کام کرو ایمان کے ساتھ۔ اب کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، جو لوگ عربی جانتے ہوں گے، پڑھے لکھے مولوی حضرات ہیں، امام صاحب ہیں، ایک ہے نُحْيِيَنَّهُ عربی میں کہ ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے، اور عربی گرامر کے حساب سے اگر اس میں لام شروع میں لگ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں فرمایا
फनुहियन्नहु, अल्लाह ये फरमाया फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, अच्छा काम करोगे, ईमान रहेगा, हम तुमको अच्छी ज़िंदगी देंगे और ज़रूर देंगे। फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, ये दुनिया में अच्छी ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी अच्छी, हमारा सोच, हमारा ख्याल, हमारा हिसाब एक अलग है। आज अभी हज़रत इमाम साहब नेमत के ऊपर बयान कर रहे थे, नेमत की नाकदरी क्यों हो रही है? हमने नेमत को नाकदर या उसकी अहमियत क्यों नहीं दिया? इसकी वजह है कि हम उल्टी गिनती गिन रहे हैं। क्या? जो अल्लाह दिया, जो अल्लाह नवाजा, जितना इनाम, जितना इकराम, उसकी गिनती नहीं करते हैं। जो नहीं दिया उसकी गिनती रखते हैं। यही वजह है कि नेमत की नाशुक्री होती है। हम तो ये सोचें कि इतने जानवर चल फिर रहे हैं, इसमें से अल्लाह ने हमें इंसान बना दिया। इतने बेदीन फिर रहे हैं, दरख्तों की पूजा, पत्थरों की पूजा, सूरज की पूजा, दरियाओं की पूजा, जिसमें जो खूबी देखा उसको मान लिया, उसमें से छांट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक अपना मानने वाला बना दिया। ये भी एक नेमत है। इतने सारे लोग रास्ते पे चल फिर रहे हैं, लेकिन जिन्हें मस्जिद की तौफीक हो गई, जिनको दाढ़ी रखने की तौफीक हो गई, जो दीन से लगाव रख लिया, क्या ये नेमत नहीं है? नेमत है। अपने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने औलाद अता कर दिया, क्या ये नेमत नहीं है? हम उल्टी गिनती करते हैं। मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, इंजीनियर नहीं है, बीघे की बीघे ज़मीन नहीं है, इसकी गिनती रखते हैं। और अल्लाह जो बचपने से अभी तक दिया उसकी गिनती नहीं रखते हैं। इसीलिए नेमत की नाकदरी है। अल्लाह ने फरमाया फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, ये सारी बातें, औलाद का हो जाना, नेक बीवी का मिल जाना, नमाज पढ़ने की तौफीक हो जाना, कलमा पढ़ने वाला बन जाना, अच्छा खाना मिल जाना, लोगों में इज्जत का मिल जाना, अक्ल शऊर का मिल जाना, ये सब अच्छी ज़िंदगी में दाखिल है। और फिर ऐसे ही नहीं, आगे फरमाया वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, क़यामत में इन काम का, इन अच्छे अमल का तुमको हम वहाँ भी बदला देंगे। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अच्छी ज़िंदगी गुजारना है, अगर पाकीज़ा ज़िंदगी की चाहत है तो हमें अच्छा अमल करना होगा, अल्लाह की बात पे अमल करना होगा, अल्लाह के दीन को कबूल करना होगा। मगर ये सोच कहाँ चला गया? हम देखते नहीं। कोई नसीहत करने की ज़रूरत है। ये उलमाओं की तकरीर, बुजुर्गान दीन की नसीहत, ये जमात वालों का गश्त करना, ये क्यों ज़रूरत पेश आई? हमने अक्ल से काम नहीं लिया। मेरे बुजुर्गों ने बताया है कि ये आए दिन दुनिया से आदमियों का जाना, ये जिंदा के लिए सबक है। कोई कुछ नहीं कहे, कभी तकरीर न सुना जाए, तबलीग में न जाया जाए, बुजुर्गों के पास न जाया जाए, फिर भी ये बड़ी नसीहत है कि आए दिन एक दूसरे जा रहे हैं। ये मेरे लिए नसीहत है कि हमारा सोच ख्याल, ये जिंदा लोगों के लिए नसीहत है। ये आए दिन लोग जो जा रहे हैं, ये हमारे लिए सबक है। और फिर करना क्या है? मेरे साथ में जाएगा क्या? मेरे बच्चे जिसके लिए झूठ बोलते हैं, मेरी बीवी जिसको खुश रखने के लिए सफ़र से बेईमानी करके भी लोग चले आते हैं, माल भी मार लेते हैं, धोखा भी दे देते हैं, घाटा लग गया। मेरी औलाद, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप मेरी दौलत से सिर्फ इतना कर सकते हैं, सिर्फ इतना कर सकते हैं
کہ میرے قبر کے اوپر سنگ مرمر لگا دیں گے، میرے سرہانے میں کتبہ لکھ دیں گے فلاں صاحب، جیسے گھر میں لکھتے ہیں لوگ فلاں کی منزل، تو میرے قبر کے سرہانے میں صرف اتنا لکھ دیں گے یہ فلاں کی قبر ہے، پتھر لگا دیں گے، باؤنڈری لگا دیں گے۔ میرے بھائی کبھی یہ سوچا قبر کے اندر کی دیوار، قبر کے اندر کی فرش، قبر کے اندر کی چھت مجھے اپنے عمل سے بنانا ہوگا؟ میری اولاد، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار میری دولت سے، چاہے جھوٹ سے ہو، سچ سے ہو، ایمان سے ہو، بے ایمانی سے ہو، دھوکہ سے ہو، ایمانداری سے ہو، بہت کریں گے، میری اوپر کی قبر پکی بنا دیں گے، اندر کی دیوار میرے اپنے عمل سے پختہ کرنا ہوگا۔ وہاں مٹی ہے، بچھونے کی ضرورت ہوگی، دیوار کچی ہے، پکی دیوار کی ضرورت ہوگی، بانس پہ مٹی پڑی ہوگی، پختہ چھت کی ضرورت ہوگی، تنہا پڑے ہوں گے، ساتھی کی ضرورت ہوگی، لائٹ نہیں ہوگی، روشنی کی ضرورت ہوگی۔ یہ میرا عمل بنائے گا، میری نماز بنائے گی، میرا روزہ بنائے گا، میری سچائی بنائے گی۔ ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ جانا ہے دنیا سے، نہیں جانا ہے؟ ضرور جانا ہے، اسی میں تو سب کا اتفاق ہے۔ اللہ کے دو، تین، چار، کئی ہونے میں دنیا میں اختلاف ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ ایک ہی ہے لیکن لوگوں میں اختلاف ہے، نبی میں اختلاف ہے، قرآن میں اختلاف ہے۔ آپ برا نہ مانیں، آدمی کو ماں باپ اگر نہ کہے، سماج اگر نہ کہے، تو اس کے اپنے صحیح ہونے میں بھی شک ہے کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی سچ ہے، ایسی سچ ہے، موت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، سب کو یہ سمجھ ہے کہ مرنا ہے، مریں گے۔ اس لیے اچھی زندگی چاہتے ہیں، دنیا میں سکھ چین چاہتے ہیں، اچھا پھل، اچھا بدلہ چاہتے ہیں، تو ہمیں نیک عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اگر یہ نہیں کیا تو اسی آیت کا جواب 16ویں پارے میں ہے، من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے، میری عبادت سے، میرے دین سے، میرے راستے سے، من اعرض عن ذکری، رخ پھیر لے گا، بے توجہ ہی کر لے گا، عمل نہیں کرے گا، برا مان جائے گا۔ وہاں تو نیک عمل میں اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اچھی زندگی دیں گے۔ اور جو ہم کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حتیٰ کہ ایمان میرا اتنا گر گیا، اتنا گر گیا، جو یہ کام کرتے بھی ہیں ان کو ہم بے وقوف کا مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے، میری نماز سے، میرے دین سے، میرے قرآن سے، میرے طریقہ سے رخ کو ہٹا لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، بیماری سے، روزی سے، عزت سے، روب دبدبا سے، جہاں سے بن پڑے گا۔ ہماری زندگی کو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، سخت کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس کو قیامت میں ہم اندھا اٹھائیں گے، اندھا۔ پوچھے گا بندہ اللہ سے، قیامت میں جب اندھا اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، ہم کو اندھا کیوں اٹھائے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، ہم تو دنیا میں دیکھ رہے تھے بڑے اچھے سے، اور اتنا غور سے دیکھتے تھے، اتنا غور سے کہ کون آدمی کیا کھایا ہے، کیوں کھا رہا ہے، مکان کیوں بنا رہا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، پورے تہ تک چلے جاتے تھے۔ یا اللہ آج اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کہ جب تمہارے سامنے میرا دین پامال ہو رہا تھا، مسجد ویران ہو رہی تھی، تاج پہ رکھا قرآن پہ مکری جالا دے دیا تھا، اس وقت نہیں دکھائی پڑ رہی تھی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی کے نتیجے میں آج تجھ کو اندھا اٹھائے ہیں۔ سوچتے نہیں؟ غور کیجئے، زندگی حاصل کرنا ہے اچھی زندگی تو اللہ سے لو لگائیے، اللہ کی بات پہ عمل کیجئے، اللہ سے ڈریے۔ ڈرنا بہت بڑی چیز ہے۔ بڑا اچھا موقع ہے، اس گھر میں بھی شادی ہوئی تھی 2-3 دن قبل۔ نکاح کے وقت میں قاضی صاحب جو خطبہ پڑھتے ہیں اس میں 3 آیت ہے، اور تینوں آیتوں میں اللہ نے ڈرنے کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تم کو تمہارے باپ کو پیدا کیا، اس سے مرد عورت سے دنیا میں پھیلایا، اور واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، دنیا میں ذرا سا شائبہ پایا جاتا ہے، زمین میں تو اور ستیلی نانی اور اس کی کھلیری بہن اور اس کا نواسا کئی گاؤں جوڑ کے رشتہ ہوگا، تب پتہ چلا کہ وہاں پر ایک دھر بھی اگر زمین ہے، مر مٹتے ہیں حاصل کرنے کے لیے، اپنا حق تلاشنے کے لیے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا بھی میرے اوپر حق ہے، اس حق کو کبھی ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے اس معاملے میں بھی ڈرو کہ اپنا حق، اپنا رشتہ، اپنا تعلق۔ ایک بیٹا ہے، باپ زمین نہیں دیا، بیٹا پنچایت بیٹھاتا ہے، باپ کا رشتہ دے کے دیکھیے میرا باپ ہے مجھے زمین نہیں دے رہا ہے، باپ بیٹے پہ پنچایت بیٹھاتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے کھانا نہیں دے رہا ہے، شوہر بیوی پہ، بیوی شوہر پہ۔ اللہ فرماتے ہیں اپنا حق مانگتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اس حق میں کہاں کون بگلنگ کر رہا ہے، کون کس کا حق مار رہا ہے، ڈرو، چھوڑ نہیں دیا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نگرانی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج اپنا حق سب مانگتے ہیں، اپنا حق سب وصولتے ہیں، ہمارے اوپر کس کا حق ہے، ہمارے اوپر کس کی ذمہ داری ہے، وہ ہم نے نہیں سوچا، اور چاہ رہے ہیں میری اچھی زندگی گزرے، میرے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرے۔ مشکل ہے، مشکل ہے، ممکن تو ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ غیر کافر مشرک کو خوب نواز دے، ان کی مرضی ہے، ممکنات میں سے ہے، مگر مشکل ہے۔ اس لیے ہم اچھا کام کریں، اچھا عمل کریں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ تو یہ ڈر کا جو لفظ کہا ہے اللہ تینوں آیت میں، جہاں ڈر ہوگا وہاں اچھائی ہوگی، جہاں ڈر ختم ہو جائے گا کچھ بھی پتہ نہیں، سوچے گا بھی نہیں کہ مجھے جواب بھی دینا ہے، مجھے حساب بھی دینا ہے، اس کو خیال بھی نہیں آئے گا۔ اگر ڈر ہوگا، ڈر ہوگا تو وہ گناہوں سے بچے گا، حق تلفی سے بچے گا۔ آج ڈر نہیں ہے،
جواب دینے کا ڈر دل سے نکل گیا، ظلم کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ نوجوان شاید مجھ کو برا کہتے ہیں، بعد میں کہیے گا، ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری، بےایمانی، لوٹ، یہ اگر ہم کر کے لے آویں، میرے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ صحیح بات ہے، کیوں؟ ہم نے اس کو حرام سمجھا ہے، حرام ہے، لیکن اسی کا اگر خلیرا بھائی آ جائے تب کیا ہوگا؟ ذرا سا بھی رونگٹا کھڑا نہیں ہوتا۔ لڑکی کے باپ سے فرمائش کرتے ہیں، میرا داماد بھی کپڑا لے گا، میرا بھائی بھی لے گا۔ یار مانگ کے لینا حرام ہے، اس کپڑے سے نماز کیسے ہوگی؟ نہیں سوچا؟ گاڑی لیا، اس گاڑی پہ چڑھنا کیسے ہوگا؟ پلنگ لیا، فریج لیا، واشنگ مشین لیا، کیا حال ہوگا؟ یہ حرام نہیں ہے؟ حرام ہے، اور یہ ظلم ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے، مظلوم اگر زبان سے بول دے یہ اچھی بات ہے، مگر وہ خاموش رہ جائے، اللہ رحم کرے، جب بھی اس کی زبان کھلے گی تو وہ جوار بھاٹا آئے گا۔ مظلوم ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید، ہارون رشید بادشاہ گزرا، مامون رشید باپ کے بعد خلیفہ بنا۔ مامون رشید چھوٹے پن میں پڑھ رہا ہے، استاد آئے اور ان کے پیٹھ پہ ایک چھری مار دیا۔ بڑے باپ کا بیٹا پوچھ دیا، آپ نے کیوں مارا؟ استاد نے کہا خاموش رہو۔ مامون رشید چپ ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر پوچھا، حضرت آپ نے ہمیں کیوں مارا؟ کہا چپ ہو جاؤ۔ چپ ہو گئے۔ جب مامون رشید 35-36 سال کی عمر میں خلیفہ بنا، استاد شاگرد میں تعلق ہوتا باپ بیٹے کا، آج کل کا شاگرد نہیں، آج کل کا شاگرد نہیں۔ آج ہم نے ایک بات ہے، کبھی کبھی تربیت کا قصور نہیں ہوتا، صحبت کا بھی قصور ہوتا ہے۔ باپ گھر میں خوب سمجھا رہا بچوں کو، لیکن باہر اس کو ماحول نہیں مل رہا ہے تو وہ ویسا ہی بن جائے گا۔ تو کبھی کبھی تربیت کا قصور نہیں ہوتا، صحبت کا قصور ہوتا ہے۔ آج کل کا شاگرد تو بڑا عجیب ہے۔ وہ ایک دفعہ سنا تھا نا، ایک استاد بچے سے پوچھا، بابو تم یہ بتاؤ میری عمر کتنی ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ لیکن آج ہی کل کا وہ بچہ ہوگا، شاگرد ہوگا، اس نے کہا کہ آپ کی عمر 44 سال کی ہوگی۔ استاد نے پوچھا کہ یہ پرفیکٹ کیسے بتا دیا کہ 44 سال ہوگی؟ تو شاگرد نے اپنے استاد سے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا اصل میں میرا بھائی ہے، 22 سال کا ہے، وہ ہاف پاگل ہے، اور آپ پھول ہیں، اس لیے آپ 44 سال کے ہوں گے۔ یہ آج کل کے ہیں۔ تو مامون رشید جب خلیفہ بنا، استاد گئے ملنے، اس وقت بھی مامون رشید پوچھ لیا استاد سے کہ آپ نے بتایا نہیں مجھ کو کیوں مارا؟ اس استاد نے کہا کہ مامون تمہیں ابھی تک یاد ہے؟ کہا جی ابھی تک یاد ہے۔ کہا بس یہی تو ایک سبق ہے، میں جان رہا تھا کہ تو خلیفہ بنے گا، تمہارے لیے سبق یہ ہے کہ کبھی کسی پہ ظلم مت کرنا، مظلوم اپنے اوپر ظلم کو کبھی بھولتا نہیں، یہ سبق دیا ہے۔ اور یہ ظلم نہیں ہے، سماج کا بھی ظلم ہے، فرمائش کرنا، ڈیمانڈ کرنا، خون کا اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ایک باپ، بیٹی کا باپ اپنے داماد کو اس سے بڑھ کے اور کیا دے سکتا ہے کہ اپنی گھر میں جو چہچہاتی تھی، چلتی تھی، پھرتی تھی، دلار پیار ناز نخرہ،
اور کوئی ہنس دے، اوباش باولا لڑکا، بد تہذیب لڑکا، تو باپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، بھرے مجمع میں ہاتھ پکڑا دیتا ہے۔ باپ اس سے بڑھ کے اور کیا دے سکتا ہے؟ کیا دے سکتا ہے؟ آج کل پرسوں کچھ دن پہلے عائشہ نامی لڑکی احمد آباد گجرات کی سابرمتی ندی میں خودکشی کر لیا۔ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ یہ نوجوان طبقہ ہے جو جہیز تلک کے خاطر لڑکیاں، میری ماں اور بہن، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، زنا کی طرف جا رہی ہے، چوک چوراہے پہ بک رہی ہے، خودکشی کر رہی ہے، آگ لگا رہی ہے، مر رہی ہے، ماں باپ کی عزت اس کی نیلام ہو رہی ہے، تلک اور جہیز ہے۔ ہم اپنا حق تلاشتے ہیں۔ گھر میں بہو آئی، یہ نعمت نہیں اللہ کی، نعمت ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈریے، ظلم کرنے سے بچیے، ظلم بہت بری چیز ہے۔ علماء کی قدر کیجیے۔ صرف نیک عمل میری مغفرت کا ذریعہ نہیں ہے، صرف نماز، صرف روزہ، صرف زکوٰۃ۔ اللہ کی مرضی بھی اس میں دخل ہے، نیک اعمال بھی ہے، علماء سے محبت بھی ہے، غیبت چغل خوری سے بچنا بھی ہے، عیب جوئی سے بچنا بھی ہے، تجسس، ٹوہ، کھوج، اس سے بھی، بغض سے، نفرت سے، حسد سے بچنا ہے۔ صرف نماز پڑھ لیا مغفرت کی ٹکٹ مل گئی، ایسا بھی نہیں ہے۔ نماز تو پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور لوازمات ہیں۔ یحییٰ بن معین بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور دولت بھی ان کے پاس۔ اسی زمانے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ، فقہ، امام ابو حنیفہ کے سلسلے کے ہیں، وہ بھی گزرے ہیں۔ یحییٰ بن معین، آج میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس عقل ہے، میرے پاس دولت ہے، صحت ہے، اس کو کام میں لگا دیجئے۔ اور آج کے دور میں سب سے سستی چیز معلوم ہے کیا ہے؟ بہت کم ٹافی ایسی ہے جو 1 روپیہ ملتی ہوگی، بہت کم، بہت کم ہے۔ 1 روپیے 1 سکے کا سامان، اب شاید کوئی سامان ایسا ہے، مگر بہت بڑی چیز آج کے دور میں بھی بڑی سستی ہے۔ وہ آپ کو کب پتہ چلے گا؟ جب کوئی سائل آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور آپ 1 سکہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیجئے، اس کے زبان سے یہ ضرور نکلے گا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ 1 روپیہ میں بڑی سستی چیز مل رہی ہے، دعا۔ دعا، دولت کو دیجئے کسی غریب کو۔ یحییٰ بن معین، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ مقرر کر دیا، ماہانہ دے رہے ہیں۔ یحییٰ بن معین بھی تہجد گزار، فرض نماز، فقیہ تھے، تہجد میں دعا کرتے تھے۔ کیا؟ یا اللہ، یحییٰ بن معین جیسے دنیا میں میری حاجت، میری ضرورت کو پوری کر رہا ہے، آخرت میں تو اس کی ضرورت کو پوری کر دے۔ یحییٰ بن معین خود بڑے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں۔ خواب میں کسی نے پوچھا، یحییٰ بن معین تمہاری مغفرت ہو گئی؟ کہا ہاں اللہ کا شکر ہے مغفرت ہو گئی۔ کہا ہاں تمہاری مغفرت ہونی بھی چاہیے، تم نے یہ کام کیا، وہ کیا، وہ کیا۔ کہا نہیں، کچھ کام نہیں دیا، صرف سفیان ثوری کی دعا کام آ گئی کہ ہم اس کی ضرورت کو دنیا میں پوری کر رہے تھے، وہ دعا دے رہا تھا، یا اللہ قیامت میں اس کی ضرورت کو پوری کر دے، آج وہ پوری ہو گئی۔ مگر آج تو میرا معاملہ یہ ہے کہ قطرہ قطرہ دریا سبد، ایک آدمی کا 10 لگتا ہوگا،
اگر میری تنخواہ بڑھ جائے تو اس وقت سب میں اتحاد ہو جاتا، اللہ امام صاحب کا اتنی تنخواہ، ارے امام صاحب خوش ہو جائیں گے، دعا دے دیں گے تو اچھی بات ہے نا۔ تو بہت ساری چیز ایسی ہے جو آخرت کے لیے ہمیں تیار کرنا ہوگا۔ آخر میں ہم لوگ تو معیز صاحب نام جانتے تھے، لیکن مرتضیٰ نام ہے نا، ان کے بھائی کی شادی ہوئی ہے۔ بھائی ان کے ذمہ داری سب سے پہلے یہ ہے، سب سے پہلے یہ شادی تو ہو گئی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت، دوسری نعمت کے لیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ انہیں اولاد سے بھی نواز دے۔ حدیث میں ہے من ولد لہ ولد، جس کو اللہ اولاد عطا کرے فلیحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے، وَأَدَبَهُ، اس کو ادب سکھائے۔ یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ادب نہیں سکھایا، اچھا نام نہیں رکھا، خدا کے دین کو نہیں پہچانوایا، نمازی نہیں بنایا، دین کی تعلیم نہیں دیا، آپ اس اولاد کے حق میں حق تلفی کرنے والے ہیں۔ کل قیامت میں وہ اولاد میرا دامن پکڑ لے گی۔ اس لیے شروع میں جو آیت ہم نے تلاوت کی تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کہ ایمان والا بھی ہے، اچھا کام بھی کرتا ہے، تو اللہ بطور قسم کے کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اس کو اچھی زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت میں اس کو اچھے کام کا ہم بدلہ بھی دیں گے۔ اور دعا یہ کریں گے کہ کہنے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔